آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.com۔ دکن وقف پراپرٹیز پروٹیکشن سوسائٹی کے صدر عثمان بن محمد الحاجری اور ان کے جانباز ساتھیوں کی جانب سے غیر آباد مساجد کو آباد کرنے، بالخصوص مسجد کروڑ گری مغل کا نالہ کاروان کو آباد کرنے اور وقف اراضیات کی حفاظت کے لیے جو تحریک 2006 عیسوی میں شروع کی گئی تھی، اللہ کے فضل سے پرانے شہر کے علاوہ شہر کے اطراف میں بھی کئی غیر آباد مساجد کو ان اللہ کے بندوں نے اپنے سجدوں سے آباد کیا۔ جہاں کئی مساجد کو گوداموں، بھینسوں کی ڈڈیوں اور گھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کے علاوہ بعض مساجد کو بیت الخلاء کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، تو کہیں جانوروں کے مسکن میں یہ اللہ کے گھر تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہر کے ان نوجوانوں کی جد و جہد سے ایک بیداری کی لہر دوڑ گئی اور کئی مسلمان وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی قافلہ 2010 عیسوی میں غیر آباد مساجد کو تلاش کرتے کرتے جب اس مسجد رنگین حسن آباد کورنگل جو شہر سے 115 کلومیٹر دوری پر موجود ہے وہاں پہنچے تو ان نوجوانوں کے دل تڑپ اٹھے اور مسلسل 2 سال کی جد و جہد کے بعد حسن آباد کورنگل کے مسلمانوں کو مسجد کو آباد کرنے کے لیے اکٹھا کیے اور چند اہل خیر حضرات کے مالی تعاون سے مسجد کے احاق پاشی کرواتے ہوئے بتاریخ 6 جولائی 2012 عیسوی بروز جمعہ کو اس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کیا گیا۔ جہاں یہ مسجد کے در و دیوار اذانوں کے لیے ترس رہی تھی، وہیں جناب عثمان بن محمد الحاجری نے اس مسجد میں اذان دی۔ اللہ کے یہ بندوں نے اس غیر آباد مسجد کو اپنے سجدوں سے دوبارہ آباد کر دیے اور انشاءاللہ تعالی یہ مسجد ہمیشہ نمازوں سے آباد رہے گی۔ قابل مبارکباد یہ ہے کہ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست، جناب خان لطیف خان ایڈیٹر روزنامہ منصف، جناب سید وقار الدین کے علاوہ دین کی تڑپ رکھنے والے ہمدرد رہنما جن کی سرپرستی میں دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی یہ کارنامہ خیر انجام دے رہی ہے۔ نماز جمعہ کی خطابت و امامت کے فرائض جناب محمد فصیح الدین ندوی نے انجام دیے۔ اس موقع پر اطراف کے معززات کے مسلمان جمع ہو کر خوشی سے آپس میں بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کار خیر میں دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے جناب مقبول بن عبداللہ الحاجری، محمد انور، محمد عنایت، محمد بن عبداللہ الحاجری، محمد بن عثمان الحاجری، علی بن عثمان الحاجری، جناب محمد ابراہیم علی، عبد الرحمن بن عثمان الحاجری، اسامہ بن عثمان الحاجری اور دیگر نوجوانوں شامل تھے۔ حسن آباد کے مسلمانوں کی جانب سے تمام مصلیانوں کے لیے ظہرانہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ مسجد آج کے بعد پھر کبھی ویران نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ویران مسجدیں اپنے بستی اور محلے والوں کے تعلق سے بد دعائیں کرتی ہیں۔ کیا ہم اس بد دعا کے اٹھانے کے متحمل ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ مسجدوں سے اٹھنے والی بد دعا کو ہم برداشت کر سکیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ ہمارے گھر ویران ہو رہے ہیں، ہو جائیں، لیکن اللہ کا گھر اور اللہ کی مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے۔ آخر ہم کب تک غفلت کی نیند سوتے رہیں گے اور کب تک اللہ رب العزت کی عبادت کی یہ پاکیزہ جگہیں ویران ہوتی رہیں گی اور ہم اس سلسلے میں بے توجہی کا اور غفلت کا شکار بنے رہیں گے۔ آج ہم یہاں سے جائیں تو اس عہد کے ساتھ
اور اپنے دل کے اندر یہ قسم کھا کر کے اے رب آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ مسجد آج کے بعد کبھی ویران نہیں ہوگی. ہمارے تیز چلیں بارش تیز ہو طوفان آئے لیکن یہ مسجد جس کو آج ہم آباد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں آج کے بعد یہ مسجد کبھی ویران نہیں ہوگی. اس مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان کی آوازیں پورے فضا کے اندر گونجیں گی اور رب کائنات کے دربار تک پہنچیں گی. یہ عزم ہمیں لے کر کے جانا ہوگا. حضرات جن کے لیے ہماری بھاگ دوڑ ہے، جن کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور جن کے خاطر ہم مساجد کو غیر آباد کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، رب کائنات ان کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جو تمہارے مال ہیں، یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. تم آزمائش کے اندر کیا دونوں کے حقوق کو پورا کرتے ہو یا ایک کے حقوق کو پورا کرنے میں لگ کر کے دوسرے کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہو؟ رب کے حقوق بھی ہیں، رسول کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں. سب کے حقوق پورا کرنا ہے. عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اصلح لنا رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے الحمدللہ اپنے بندوں کو یہاں پر پہنچایا اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. حضرات، سب سے پہلے دعا اس صاحب کے لیے بھی کیجئے جو باوجود کوشش کے یہاں آنے سے قاصر ہے. میری مراد بشیر بھائی سے ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ اس مسجد کو تقریباً 2.5 سال پہلے ہمیں لا کے بتایا تھا کہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے. تو ان کی کوشش سے الحمدللہ ہم بھی کافی جدوجہد کیے. پھر ہمارے الحمدللہ امتیاز صاحب کوڑنگل کے جو مقامی لیڈر ہیں وہاں کے، ہمارے کیپٹن امتیاز صاحب جو ایکس کیپٹن ہیں آرمی کے، ان سے ملاقات ہوئی اور ہمارے عبدالقدیر چچا سے. ان لوگوں کی محنتوں سے الحمدللہ جستجو سے آج اللہ کے فضل سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی یہ جزائے خیر عطا فرمائے. خاص کر جناب ابراہیم علی صاحب، محمد ابراہیم علی صاحب، جنہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی طرف سے الحمدللہ 45,000 روپے کا عطیہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی اس کوشش کو قبولیت فرمائے. دنیا میں جو معزز ہم تھے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا تھا کہ اس زمین کا خلیفہ بناؤں گا، ہاں ہماری وہ خلافت بھی چلی گئی. اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو چھوڑ دیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے طریقے سے انحراف کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہم کو دیے گئے تھے اس سے ہم بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھول گیا. ہماری حکومتیں چلی گئی، ہمارے تخت و تاج لٹ گئے. اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ دیے. ہم مسجد والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی وہ غیر مسلم بھائی جن تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ دین کو جہاں جہاں دنیا کے ہر کونے میں آپ تک پہنچانے. یہ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں.
الحمدللہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو بخشا گیا ہے اس کے ہم بتائیے کہاں تک اس کا حق ادا کر رہے ہیں. آج دنیا کی ٹھوکروں میں ہم ہیں, ذلت رسوائی ہمارے پاس ہے. آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے آپ ہی کے ہمارے پاس یہاں کتنے بزرگ موجود ہیں, ہمارے ساتھ کتنا یعنی معزز ہمارا رتبہ کتنا اعلیٰ تھا, آج ہمارا وہ رتبہ نیچے کیوں چلا گیا؟ ہماری حقوق کی بھی حفاظت کرنا آج کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے. آج اگر ہم ان جائیدادوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے. ایک ایک جائیداد, اب یہاں کسی وقت 100 روپے ایکڑ زمین تھی, کسی وقت 1000 روپے ایکڑ زمین تھی, آج یہی زمینوں کی حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں. یہ وقت آئے گا کہ جس طرح لائنکو ہلز صرف 110 ایکڑ زمین 10,000 کروڑ روپے کمایا لگا پارٹی راج گوپال مسلمانوں کی زمین سے. گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں لے لی گئی 1100 ایکڑ زمین, بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1100 ایکڑ زمین لے لی گئی. 2310 ایکڑ زمین وہ بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دیکھیے وہاں پر 1600 ایکڑ زمین جو حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی. بتائیے کہاں کہاں جا رہے ہیں. مسجد کلان کلثوم پورہ کاروان کی 7000 ایکڑ زمین ہے. اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس کو بچانے کے لیے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. ہم حکومت سے جمہوری طریقے سے عدالتی نظام یہاں پر قائم ہے الحمدللہ. اگر آپ کو یہاں پر کوئی وقف کی پراپرٹی کا پرابلم ہے, اگر کوئی قبضہ ہو رہا ناجائز قبضہ ہے, تو الحمدللہ ہمارا الحمدللہ پینل ہے. زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست, خان لطیف خان صاحب اور سید بخار الدین صاحب, اور سید بخار الدین صاحب جو رہنما دکن کے ایڈیٹر ہیں, ان کا بائی پاس سرجری بھی ہوئی ہے. ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بہت مخلص انسان ہے اور مسلمانوں کا بہت درد رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہمارا ایک وکلا کا پینل بھی ہے. ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وقف جائیدادوں کی ہم حفاظت کریں گے. ہمارے وقف جائیدادوں کی حفاظت کرنے سے ہوگا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں. ہمارے پچھلے حالات کیسے تھے, 60 سال میں ہماری درگت کیا بن گئی, آنے والے 60 سالوں میں کیا ہوگا اگر ہم اسی طرح غفلت سے رہیں گے. ہمیں وہی کام ملے گا مہریاں صاف کرنے کا, کپڑے دھونے کا, وہ حالت میں ہماری حالت ہو جائیں گی اگر ہم ان وقف جائیدادوں کو نہیں بچائیں گے. وقف اراضیات کو بچا کر ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کر کے, ان کے اوپر انڈسٹریز قائم کر کے ہم اس کا کرایہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے بچوں کے پڑھائی کے لیے ہمارے کو حکومت کے کوئی اسکالرشپ کی ضرورت نہیں, کوئی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑ مسلمانوں کے پڑے ہوئے ہیں یہ زمینوں کی صورت میں. ان کو اگر ہم استفادہ کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہم پہلے بھی امیر تھے, آج بھی الحمدللہ امیر ہے. لیکن ضرورت کی اس بات کی ہے خواب غفلت سے جاگنا ہے ہم کو. ہم جو گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں, ہمارے جائیدادیں لوٹی جا رہی ہے, جو صرف اور صرف ہمارے بزرگان دین نے ہمارے فلاح و بہبود کے لیے وقف کی تھی, وہ جائیدادوں کو استعمال کون کر رہا ہے, ان پہ قبضے کون کر رہے ہیں, اس کا ساری ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے. اگر ہم اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کرتے اسی طرح اللہ کے گھروں کی بھی اگر ہم حفاظت کریں گے تو ہماری جائیداد کے اوپر کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں پیدا ہو سکتا ہے. لہذا میری گزارش ہے آپ تمام بھائیوں سے کہ اس مسجد کو سب سے پہلے جو اللہ کے فضل سے آباد ہو چکی ہے, اس کو آباد رکھنے کے لیے پوری کوشش کیجئے. اور یہاں کے امامت کے لیے اگر کوئی آپ لوگ یہاں امام کو مقرر کرنا ہے, تقرر کرنا ہے, تو آپ لوگ کسی امام کو تقرر کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم زاہد علی خان صاحب سے, خان لطیف خان صاحب سے اور وقار پاشا اور دیگر جو معززین ہیں شہر کے, ان سے انشاءاللہ تعالی مدد حاصل کرتے ہوئے امامت کے یہاں پر جو بھی انتظامات کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام انشاءاللہ تعالی ہم کر دیں گے. ضرورت صرف اس لیے اتنی ہے کہ آپ لوگ بیدار رہیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے. اگر اور کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی حل کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ دامے درمے سخنے ہر حساب سے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رہیں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
اس معزز جج کا جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ان کی کچھ زمین اس مسجد کے ساتھ منسلک ہے، وہ صاحب بھی ہمارے اس زمین کو اپنی زمین ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسجد کے تحت۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے نور سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام غیر مسلم بھائی جو اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ان کے بھی گھروں کی حفاظت کرے، ان کے بھی گھروں میں اللہ تعالیٰ اس دین کو داخل فرما دے۔ چونکہ امن اور سکون اگر کہیں میسر ہے تو وہ اسلام میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتا۔